رات کے 1:13 کا وقت ہے۔ ذرا تصور میں اس منظر کو لائیے۔ شہر کی سب سے پوش اور مہنگی کالونی ہے، ایک ایسا گھر جو کسی محل سے کم نہیں ہے، اور مکمل خاموشی ہے۔ بالکل مکمل خاموشی میں ڈوبا ہوا۔ لیکن اچانک اس گہری خاموشی کو ایک آواز چیرتی ہے۔ یہ کسی کے پھوٹ پھوٹ کر رونے کی آواز ہے، اور رونے والا کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ اس شہر کا سب سے امیر اور طاقتور آدمی ریحان ملک ہے۔ پتہ ہے، یہ منظر سن کر شاید ذہن میں پہلا خیال کسی غورر فلم کا آئے۔ یہ ایک نہایتی طاقتور ابتدائی ہے اس کہانی کا، جس پر آج ہم یہ تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایک طرف تو بے پناہ دولت کا پہاڑ ہے، اور دوسری طرف اتنی گہری تنہائی کہ وہ شخص رات کے اندھیرے میں بچوں کی طرح رو رہا ہے۔ یہ جو تضاد ہے نا، یہ انسان کو رک کر سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اسی تضاد کو ہم نے آج کی اس بحث کا حصہ بنایا ہے۔ ہم جس کہانی کے مختلف پہلوؤں کا یہ جائزہ لے رہے ہیں، اس کا عنوان ہے حسد کی لعنت، ریحان ملک کی بربادی۔ بہت دلچسپ عنوان ہے۔ جی، بظاہر تو یہ دولت، خاندانی دشمنی اور کالے جادو کے گرد گھومتی ایک روایتی کہانی لگتی ہے، لیکن اگر ہم اس کی تہوں میں جائیں نا، تو اس کی جڑیں انسانی نفسیات اور خاص طور پر حسد اور احساس محرومی کے تاریک ترین حصوں میں پیوست ہیں۔ اور ایک اور چیز جو بہت کمال کی ہے، وہ یہ کہ اتنی پراسرار اور اخلاقی کہانی کا اختتام ہمارے آج کے ڈیجیٹل دور کے ایک بہت ہی مانوس جملے پر ہوتا ہے۔ ارے ہاں، وہ یوٹیوب والا اختتام، بالکل، جس کا ذکر ہم ظاہر آگے چل کر کریں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کہانی کو محض ایک ڈراؤنی داستان سمجھ کر پڑھنا اس کے اصل پیغام کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ صحیح۔ تو ہمارا اصل ہدف کیا ہونا چاہیے اس جائزے میں؟ جو اسے اپنے دل میں روشن کرتا ہے۔ واہ کیا بات ہے! تو چلیں کہانی کے آغاز کی طرف چلتے ہیں۔ کہانی ہمیں ریحان ملک کی زندگی کا ایک زبردست خاکہ دکھاتی ہے۔ بڑے بڑے بزنس، چمکتی ہوئی مہنگی گاڑیاں، نوکروں کی قطاریں، ہر وہ مادی چیز جو ایک عام انسان کا خواب ہوتی ہے۔ بالکل وہ سب ریحان کے پاس موجود ہے، لیکن اس کی زندگی کا بغور جائزہ لیں تو ایک بہت بڑا خلا نظر آتا ہے، اپنوں کی سچی محبت اور خلوص کا خلا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک تشبیہ آتی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پر کھڑا ہو۔ وہاں سے نیچے دنیا کا نظارہ تو بہت شاندار ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس چوٹی پر آکسیجن نہیں ہے۔ آکسیجن نہیں ہے، بالکل۔ وہ شخص اس بلندی پر اکیلا کھڑا ہر سانس کے لیے بس جدوجہد کر رہا ہے۔ ویسے یہ پہاڑ کی چوٹی اور آکسیجن والی تشبیہ بہت گہری دی آپ نے۔ وہ بلندی دراصل اس کی سماجی حیثیت اور کامیابی ہے، اور آکسیجن ان سچے رشتوں کا نام ہے جو انسان کو زندہ رہنے کا احساس دلاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ لیکن میں یہاں ایک سوال اٹھانا چاہوں گا۔ کیا وہ واقعی صرف اپنی دولت کی وجہ سے تنہا تھا، یا اس کے ارد گرد موجود لوگوں کی نفسیات نے اسے تنہا کر دیا تھا؟ ہاں، یہ ایک اہم پہلو ہے۔ دیکھیں، ذرائع واضح طور پہ بتاتے ہیں کہ اس کے اپنے کزن اور قریبی رشتہ دار بظاہر تو اس کے سامنے مسکراتے تھے، لیکن پیٹھ پیچھے اس کی کامیابی سے بری طرح جلتے تھے۔ مجھے اس بات پر تھوڑی سی حیرانگی ہوتی ہے۔ میرا مطلب ہے، انسان کی کامیابی سے عام طور پر وہ لوگ جلتے ہیں جو اس کے مدے مقابل ہوں، کوئی کاروباری حریف ہوں۔ ہاں، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس کے تو اپنے ہی رشتہ دار اس کے خلاف زہر اگل رہے تھے۔ کیا خاندانی رشتے واقعی اتنے کھوکھلے ہوتے ہیں؟ یہیں پر انسانی نفسیات کا ایک بہت ہی پیچیدہ پہلو سامنے آتا ہے، جسے ہم سماجیات کی زبان میں ریلیٹیو ڈپریویشن یعنی تقابلی محرومی کہتے ہیں۔ تقابلی محرومی؟ جی، دیکھیں، انسان کبھی بھی اس شخص سے حسد نہیں کرتا جو اس سے کوسوں دور ہو یا جس کا اس سے کوئی براہ راست تعلق نہ ہو۔ کوئی عام آدمی دنیا کے سب سے بڑے ارب پتی سے بیٹھ کر حسد نہیں کرے گا۔ ہاں، ظاہر ہے، ایلون مسک سے تو کوئی عام بندہ حسد نہیں کرتا۔ بالکل، حسد ہمیشہ ان لوگوں سے ہوتا ہے جو ہمارے بہت قریب ہوتے ہیں۔ کامران اور باقی رشتہ داروں کا اصل دکھ یہ نہیں تھا کہ وہ خود امیر کیوں نہیں ہیں۔ اچھا، تو ان کا دکھ کیا تھا؟ ان کی تکلیف کا مرکز یہ تھا کہ ریحان، جو کل تک بالکل ان کے ساتھ تھا، وہ اچانک ان سے اتنا آگے کیسے نکل گیا۔ کامران کا وہ جملہ یاد ہے کہانی میں؟ ہاں،
کون سا والا؟ وہ کہتا ہے یہ آدمی دن بدن امیر ہوتا جا رہا ہے، اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو ہم ہمیشہ اس کے سائے میں رہیں گے۔ اوف، ہاں وہ سائے والا جملہ، یہ تو میرا مطلب ہے یہ تو سیدھا سیدھا احساس کمتری ہے۔ بالکل۔ یعنی ان کا مسئلہ ریحان کی دولت تھی ہی نہیں، بلکہ اپنی وہ چھوٹی حیثیت تھی جو انہیں ریحان کے سامنے محسوس ہوتی تھی۔ وہ خود کو اس کے سائے تلے دبا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ اور یہی احساس کمتری جب شدت اختیار کر لیتا ہے نا، تو انسان اپنی ترقی پر توجہ دینے کے بجائے دوسرے کی تباہی کی خواہش کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی محنت کر کے اس پہاڑ کی چوٹی تک پہنچے، بلکہ وہ اس چوٹی کو ہی توڑ کر اسے نیچے گرانا چاہتے ہیں تاکہ سب برابر ہو جائے۔ بالکل، اور اس چوٹی کو گرانے کے لیے وہ جو راستہ چنتے ہیں وہ کہانی کو ایک بہت ہی تاریک موڑ پر لے جاتا ہے۔ وہ محنت یا مقابلے کا سیدھا راستہ نہیں اپناتے، بلکہ ایک سنسان اور ویران جگہ پر جاتے ہیں جہاں ایک بوڑھا عامل رہتا ہے۔ ہاں، وہ عامل والا منظر، ویسے اس کی منظر کشی بہت کمال کی گئی ہے۔ گھپ اندھیرا ہے، صرف چند موم بتیاں جل رہی ہیں اور دیواروں پر عجیب و غریب نشانات ہیں۔ لیکن اس پورے منظر میں جو چیز مجھے سب سے زیادہ خوفناک لگی وہ عامل کا ایک سوال تھا۔ جی، عامل پوچھتا ہے نا کہ تم اس کی دولت چاہتے ہو یا اس کی بربادی؟ ہاں، اور یہ واقعی ایک اہم ترین موڑ ہے۔ عامل انہیں ایک موقع دے رہا ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ مانگ لیں۔ بالکل، وہ اپنا فائدہ مانگ سکتے تھے، مگر کامران کا جواب سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ بھئی ہمیں ایسا عمل دو کہ ہم بھی ریحان جتنے امیر ہو جائیں، ہمارے پاس بھی محل ہوں۔ صحیح۔ لیکن وہ کہتا ہے ہم چاہتے ہیں وہ سب کچھ کھو دے۔ میں سچ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ انسانی ذہن اس حد تک زہریلا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے اپنا فائدہ چاہیے ہی نہیں، بس دوسرے کا نقصان چاہیے۔ اسے نفسیات کی زبان میں کیکڑوں کی ذہنیت یا کریب مینٹالٹی کہا جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اگر آپ بہت سارے کیکڑوں کو ایک بالٹی میں ڈال دینا تو کوئی بھی کیکڑا باہر نہیں نکل پاتا۔ ارے کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی ایک کیکڑا اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، باقی اسے فوراً کھینچ کر نیچے گرا دیتے ہیں۔ کامران اور اس کے رشتہ دار بھی بالکل یہی کر رہے تھے۔ ارے واہ، یہ بہت زبردست مثال ہے۔ جب حسد حد سے بڑھ کر نفرت میں بدل جاتا ہے تو وہ مکمل طور پر غیر منطقی ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر عامل انہیں جو کالا تعویذ دیتا ہے اس کے ساتھ ایک انتباہ بھی شامل ہوتا ہے۔ ہاں، عامل کیا کہتا ہے؟ عامل کہتا ہے یہ تعویذ اس کی زندگی کو آہستہ آہستہ ختم کر دے گا، مگر یاد رکھنا یہ آگ کبھی کبھی پلٹ بھی جاتی ہے۔ اوہ، یہ آگ کا پلٹ جانا، جسے عمل کا الٹا اثر عام زبان میں کرما کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ یہ کہانیوں کا بہت پرانا اور آزمودہ اصول ہے، لیکن کیا یہ صرف ڈرانے کے لیے بولا گیا ایک ڈائیلاگ ہے یا اس کے پیچھے واقعی کوئی گہری حقیقت چھپی ہے؟ دیکھیں، یہ محض کوئی ڈائیلاگ نہیں ہے۔ اگر ہم اسے حیاتیاتی اور نفسیاتی زاویے سے دیکھیں تو جب انسان اپنے اندر اتنی شدید نفرت اور حسد پالتا ہے نا، تو وہ مسلسل ایک اذیت کی کیفیت میں رہتا ہے۔ سارا وقت کرتا رہتا ہے۔ بالکل، اس کا دماغ ہر وقت سازشیں بنتا ہے، اس کے جسم میں تناؤ پیدا کرنے والے ہارمونز خارج ہوتے رہتے ہیں۔ یہ منفی توانائی یا اس کہانی کے حوالے سے جسے کالا جادو کہا گیا ہے، یہ دراصل ایک ایسا زہر ہے جو سب سے پہلے اسے اندر سے کھوکھلا کرتا ہے، جو اسے اگلنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی جو شخص تباہی کا راستہ چنتا ہے وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بربادی کا گڑھا کھود رہا ہوتا ہے۔ 100%۔ یہ بات تو اپنی جگہ بہت گہری ہے، لیکن کہانی میں بظاہر وہ تعویذ اپنا کام شروع کر دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ریحان کی زندگی ایک بھیانک زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ ایک دم سے سب بکھرنے لگتا ہے۔ ہاں، وہ زندگی جو کل تک بالکل پرفیکٹ تھی، اچانک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ ایک بزنس ڈیل فیل ہوتی ہے، پھر دوسری، کمپنی خسارے میں چلی جاتی ہے، بینک گھر ضبط کر لیتا ہے، اور وہ نوکر جو کل تک اس کے آگے پیچھے گھومتے تھے غائب ہو جاتے ہیں۔ سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ کروڑوں کا مالک سڑک پر بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں جب یہ حصہ پڑھ رہی تھی نا تو مجھے لگا جیسے یہ کوئی مافوق الفطرت عمل نہیں، بلکہ ایک طرح کا کمپیوٹر وائرس ہے، خاموشی سے سسٹم میں داخل ہوتا ہے اور پھر تباہی مچا دیتا ہے۔ ہاں بالکل، جیسے وہ ایک ایک کر کے اہم فائلز کو کرپٹ کر رہا ہو۔ آپ کو ابتدا میں کچھ پتہ نہیں چلتا،
پہلے کچھ چھوٹے فنکشنز کام کرنا چھوڑتے ہیں، پھر بڑے سافٹ ویئرز کریش ہوتے ہیں، اور آخر کار آپ کا پورا ہارڈ ویئر مطلب بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے۔ ریحان کی زندگی کا سسٹم بھی اسی طرح کریش ہوا۔ پہلے کام رکا، پھر گھر گیا، پھر رشتے ٹوٹے، اور آخر میں اس کے دماغ کا سکون بھی مکمل کرپٹ ہو گیا۔ ویسے اس وائرس والی تشبیہ کو اگر ہم تھوڑا اور آگے بڑھائیں تو بات بہت واضح ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ریحان کا زوال صرف پیسوں کا زوال نہیں تھا۔ پیسہ تو صرف اس کا ہارڈ ویئر تھا، اصل تباہی اس کے سافٹ ویئر کی تھی، یعنی اس کی شناخت اور اس کی نفسیات کی۔ صحیح بات ہے۔ جب اس کی دولت گئی تو اسے احساس ہوا کہ جو لوگ اسے ریحان ملک ہونے کا احساس دلاتے تھے، وہ دراصل اس کی ذات سے نہیں، اس کے بینک بیلنس سے جڑے تھے۔ اس کی تو پوری شناخت ہی چھن گئی۔ اس کا یہ مکمل زوال یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کی زندگی کی بنیاد کتنی کھوکھلی تھی۔ بالکل، اور اس نفسیاتی زوال کی سب سے بڑی علامت وہ خواب ہے جس کا ذکر کہانی میں کیا گیا ہے۔ ہاں، وہ خواب بہت ڈراؤنا ہے۔ ایک رات وہ خواب دیکھتا ہے کہ ایک پراسرار سایہ اس کے سرہانے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ذرا سوچیں، وہ شخص جو کل تک اس شہر کا بے تاج بادشاہ تھا، اب پسینے میں شرابور ہو کر چیختا و جاگتا ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ بیرونی نقصان نے اب اس کے اندرونی سکون کو مکمل طور پر کھا لیا ہے۔ اور یہی تو کامران اور اس کے ساتھی چاہتے تھے۔ وہ صرف اس کا پیسہ تھوڑی چھیننا چاہتے تھے، وہ تو اس کا سکون تباہ کرنا چاہتے تھے۔ اور بظاہر تو وہ اس میں کامیاب بھی ہو چکے تھے۔ ہاں، ریحان سڑک پر آ چکا تھا، اس کا وقار بالکل خاک میں مل چکا تھا۔ لیکن دیکھیں، یہ سب تو اس کی مالی اور ذہنی تباہی تھی۔ لیکن اس زوال کا مطلب سب سے خوفناک حصہ وہ تھا جب حقیقت میں اس کا سامنا اپنے اس نامعلوم دشمن سے ہوا۔ وہ سڑک والا منظر؟ جی، ریحان بے سر و سامان سڑک کے کنارے سو رہا ہے، اور تبھی وہی ڈراونا سایہ جو اس کے خوابوں میں آیا کرتا تھا، حقیقت میں اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ سایہ آہستہ آہستہ روشن ہوتا ہے، اور ریحان کے سامنے کیا منظر ہے؟ کوئی بھوت یا چڑیل نہیں، بلکہ اس کے اپنے رشتے دار، اس کے اپنے کزنز اس کے سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ اور اس موقع پر کامران اس کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہوئے کہتا ہے، ہم نے کہا تھا نا، تمہیں سب کچھ کھو دینا پڑے گا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ریحان پر حقیقت کی آخری پرت کھلتی ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ جس نامعلوم دشمن سے وہ لڑ رہا تھا، وہ کوئی باہر کا نہیں تھا، بلکہ اس کی اپنی صفوں میں شامل تھا۔ بالکل، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور اس کا یہ کہنا کہ تم لوگ میرے اپنے تھے، یہ محض ایک جملہ نہیں ہے، یہ بھروسے کے ٹوٹنے کی آخری حد ہے۔ میرا بھی یہی ماننا ہے کہ یہ کسی بھی انسان کے لیے سب سے تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے جب اسے پتہ چلے کہ جنہیں وہ اپنی طاقت سمجھتا تھا وہی اس کی کمزوری کا سبب بنے۔ مگر پھر کہانی ایک ڈرامائی موڑ لیتی ہے۔ اچانک سب کچھ پلٹ جاتا ہے، عمل کا الٹا اثر شروع ہوتا ہے۔ بومرینگ ایفیکٹ۔ بالکل، ایک جوش اور دہشت کا ملا جلا منظر ہے۔ اچانک ہوائیں تیز چلنے لگتی ہیں، ماحول میں ایک عجیب سی خوفناک آواز گونجتی ہے کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں وہ خود بھی اس میں گرتے ہیں۔ اور کامران کے ہاتھ میں موجود وہ کالا تعویذ خود بخود جلنے لگتا ہے۔ تو یہاں عامل کی وہ پرانی وارننگ حرف بحرف سچ ثابت ہوتی ہے کہ یہ آگ پلٹ بھی جاتی ہے۔ لیکن میں اس واقعے کو صرف ایک جادوئی انجام کے طور پر نہیں دیکھتا۔ تو پھر آپ اسے کس طرح دیکھتے ہیں؟ اگر ہم اسے استعاراتی معنی میں لینا تو حسد کی وہ آگ جو انہوں نے ریحان کے لیے لگائی تھی، وہ اتنی شدید ہو چکی تھی کہ اس نے خود ان کے اپنے اعصاب اور وجود کو جلا کر رکھ دیا۔ مطلب وہ اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں الجھ گئے۔ صحیح۔ ویسے یہ منظر واقعی دل دہلا دینے والا ہے۔ کامران چیخ رہا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام رشتے دار ایک ایک کر کے زمین پر گرنے لگتے ہیں، اور ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں۔ ہاں، چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں اور آنکھیں بالکل سفید ہو جاتی ہیں۔ یہ روایتی ہارر کہانیوں کا ایک کلاسک انجام ہے، جہاں برائی اپنے انجام کو پہنچتی ہے۔ بالکل۔ لیکن اس سارے خوفناک ڈرامے کے بعد اگلی صبح جو کچھ ہوتا ہے نا، وہ میری نظر میں اس کہانی کا سب سے زیادہ چونکا دینے والا اور گہرا حصہ ہے۔ جی، اگلی صبح کا منظر بہت علامتی ہے۔ آپ بتائیں اس کے بارے میں۔ جب لوگ سڑک پر ان رشتہ داروں کی لاشوں کو دیکھ کر اکٹھے ہو رہے ہیں تو وہاں سے ایک آدمی خاموشی سے دور جا رہا ہوتا ہے۔ وہ ریحان ہے۔ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اب اس کی آنکھوں میں کوئی خوف نہیں تھا۔ ہاں، اس ایک جملے میں
پوری کہانی کا نچوڑ چھپا ہوا ہے۔ سچ بتاؤں تو میں اسی بات پر الجھی ہوئی تھی. مطلب اس کی تو پوری زندگی برباد ہو گئی نا. اس نے اپنا محل، اپنا بزنس، اپنی شناخت سب کچھ کھو دیا. وہ سڑک پر آ گیا. تو پھر اس کی آنکھوں سے خوف کیوں ختم ہو گیا؟ ایک عام انسان تو ایسی صورتحال میں پاگل ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، خوف ہمیشہ کسی چیز کو کھونے کا ہوتا ہے۔ صحیح. جب تک ریحان کے پاس وہ دولت، وہ جھوٹا رتبہ اور وہ منافق رشتے تھے، اسے لاشعوری طور پر انہیں کھونے کا ڈر لگا رہتا تھا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ریحان کی آنکھوں سے ڈر ختم ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے جو سب کچھ کھویا وہ دراصل اس کے لیے ایک آزادی کا پروانہ ثابت ہوا۔ ارے واہ، آزادی کا پروانہ! بالکل، وہ منافق لوگ جو بظاہر اس کے خیر خواہ تھے لیکن اندر سے اس کی جڑیں کاٹ رہے تھے، وہ جال اب کٹ چکا تھا۔ اس واقعے نے بھلے ہی اس کی مادی دنیا اس سے چھین لی، لیکن اسے اس مسلسل ذہنی اذیت اور ان زہریلے رشتوں سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا جو اسے اندر ہی اندر کھا رہے تھے۔ یعنی جب انسان بالکل نچلی سطح پر گر جاتا ہے تو مزید گرنے کا خوف ہی ختم ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کی وہ خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ اب وہ حقیقت سے مکمل طور پر واقف ہو چکا ہے. مطلب جو کھوٹا تھا وہ چھن گیا اور جو بچا ہے وہ خالص سچ ہے. اس تمام گفتگو سے یہ نتیجہ تو صاف نکلتا ہے کہ حسد انسان کو اندر اور باہر دونوں طرف سے ختم کر دیتا ہے. یہ بات تو بالکل آیا ہے۔ حسد کرنے والے نے اپنا انجام تو برا کیا ہی، لیکن جس سے حسد کیا گیا اس کی زندگی بھی ایک طوفان سے گزر گئی۔ صحیح. لیکن اس پوری اخلاقی، گہری اور خوفناک کہانی کے آخر میں نا ایک ایسا موڑ آتا ہے جس نے مجھے واقعی مسکرانے پر مجبور کر دیا. اچھا، وہ کون سا؟ ارے ایک طرف لاشیں گر رہی ہیں، مقافات عمل ہو رہا ہے، تاریک نفسیات کے راز کھل رہے ہیں، اور پھر اچانک کہانی کا اختتام ہمارے آج کے یوٹیوب والے روایتی انداز میں ہوتا ہے. ہاں، مجھے یاد آیا۔ مطلب اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. یہ تضاد اپنے آپ میں بہت عجیب اور دلچسپ نہیں ہے؟ بالکل ہے، اور ویسے یہ تضاد دراصل ایک بہت بڑے حقیقت کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے۔ وہ کیا؟ وقت اور دور چاہے کوئی بھی ہو نا، کہانیاں سنانے کا میڈیم ضرور بدل جاتا ہے۔ جیسے آج کل ویڈیوز، لائکس اور سبسکرائب کا دور ہے۔ پہلے کبھی دادی اماں کی کہانیاں ہوتی تھیں، لیکن ان کہانیوں کے اندر چھپے ہوئے پیغامات اور انسانی نفسیات کبھی نہیں بدلتی۔ ہاں، یہ بات تو ہے. آج کے اس جدید ٹیکنالوجی والے دور میں بھی لوگ حسد کرتے ہیں۔ آج بھی لوگ دوسروں کی کامیابی سے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ انسان نے چاند پر قدم رکھ لیا ہے، لیکن اس کے اندر کا اندھیرا اور احساس کمتری آج بھی ویسا ہی ہے۔ بالکل، ٹیکنالوجی بدل گئی لیکن انسانی فطرت وہی ہے. اب اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک پہلو ہے جو ہم سب کو واقعی ایک گہری سوچ میں مبتلا کر سکتا ہے. جی بتائیں۔ اثر فوراً الٹا ہوا. آسمان سے ایک غیبی آواز آئی، تعویذ جل اٹھا اور راتوں رات فوری انصاف مل گیا. بومرانگ ایفیکٹ۔ جی، برے لوگوں کو ان کی کیے کی سزا اسی وقت مل گئی اور کہانی اپنے منطقی انجام تک پہنچ گئی. لیکن ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ حقیقت کی دنیا اس طرح کے فوری، ڈراماٹک اور جادوئی انصاف کے اصولوں پر کام نہیں کرتی۔ بالکل، حقیقت میں ایسا کوئی تعویذ فوراً پلٹ کر وار نہیں کرتا اور نہ ہی منافق رشتہ دار راتوں رات اچانک زمین پر گرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ تو سننے والوں کے لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا انسان کی کہانیوں، فلموں اور ڈراموں میں یہ جو فوری اور مافوق الفطرت انصاف دیکھنے کی شدید خواہش ہے، کیا یہ ہمیں حقیقی زندگی کی ان خاموش، زہریلی اور حسد سے بھری خاندانی سازشوں کے خلاف خود عملی قدم اٹھانے سے روک تو نہیں دیتی؟ ہم لاشعوری طور پر کسی ایسے ہی غیبی معجزے کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی مکافات عمل کی آندھی چلے گی اور ہمارے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا حساب خود بخود ہو جائے گا۔ بالکل. کیا ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے کسی جادوئی انجام کے منتظر رہتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان جھوٹے اور حسد کرنے والے رشتوں کی حقیقت کو خود پہچانیں اور ان کا سامنا کریں؟ انسان کو واقعی سوچنا چاہیے۔ جی، اس سے پہلے کہ انسان اپنی ہی بنائی ہوئی کسی تنہائی میں بیٹھ کر رات کے 1:13 پر رونے والا ریحان ملک بن جائے، کیا یہ بہتر نہیں کہ ان زہریلے رشتوں کو خود اپنی زندگی سے کاٹ کر الگ کر دیا جائے؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔